خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ آئے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ آئے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ کتنا اچھا ہے کہ خدا کا شکر کیا جائے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر کرو، وہ بھلا ہے۔ انسان بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کرنا بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، لیکن خداوند ہے جو بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار کبھی بدلتا نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے۔ یہی تو دعا ہے، یہ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے۔ خدا کرے اس کلام کے وسیلے سے جو آپ آج سنیں گے، خدا اپنے چہرے کو ہم پر ظاہر کرے۔ آمین۔ اس پروگرام کو دیکھنے والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں کس کس ملک میں یہ بات پہنچے گی، کہاں کہاں لوگ اس بات کو سنیں گے۔ خدا کا شکر ہے ان وسائل کے لیے، یہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جن کے ذریعے سے یہ خدا کا کلام پہنچ رہا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو اور استعمال کرے گا، کرتا رہے گا۔ خدا کے حضور یہ دعا ہے، میری فریاد ہے اس کے حضور، کہ جو کلام آج اس نے مجھے بخشا ہے وہ میری زندگی میں ہو، کیونکہ جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی بات ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا مضمون ہے یہ کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ شروعات سے بھی کم ہے۔ پھر بھی خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں،
اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میری اپنی جان پیاسی ہے، میری روح پیاسی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایماندار کے لیے، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ خدا کو جاننا چاہتا ہے اور اپنا راستہ صحیح رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ان کا نمونہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہے، ان باتوں کا نمونہ شاگردوں کی زندگی میں ہے، اور ان باتوں کا نمونہ تمام دنیا کے ایمانداروں کی زندگی میں ہے۔ اور مضمون ہے دعا کا مضمون، دعا، پرارتھنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو شروعات بھی شروع کرنا مشکل ہے، بہت بڑا مضمون ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایماندار کرتے ہیں۔ جس طرح جو لوگ اچھی صحت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، اس میں کمی نہیں آنے دیتے اور جاری رکھتے ہیں اسے۔ اس کی وجہ سے جسم مضبوط رہتا ہے، چست رہتا ہے، اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کھیلتے ہیں یا کشتی لڑتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کسرت کرنا، اپنے جسم کو مضبوط رکھنا، صحیح رکھنا۔ اسی طریقے سے جو خدا کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو انجیل میں ہمارے سامنے خدا یسوع مسیح کا ایک نمونہ ہے، کیونکہ وہ کامل انسان اس لیے بنا تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کے نقش قدم۔ جیسا اس نے کیا، اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اگر کوئی میرے پیچھے چلے تو زندگی کا نور پائے گا۔ ایسا نور اس کو ملے گا، ایسی روشنی ملے گی کہ وہ روشنی اس کی زندگی ہوگی۔ تو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں، دعا۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ ساری ساری رات جنگلوں میں وہ دعا کیا کرتا تھا جا کر، اس لیے نہیں کہ اسے نجات کی ضرورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جاتا تھا اور روتا تھا خدا کے حضور، فریاد کرتا تھا کہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ ایسا نہیں ہے، نہ کہیں ایسا لکھا ہے اور نہ یہ سچ ہے۔ اس کا مقصد ہی اور ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ لیکن وہ اتنا زیادہ وقت دعا میں لگاتا تھا کہ اس کے شاگردوں پر اثر پڑا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بات کو دیکھتے کہ ساری ساری رات تو دعا لگاتا کرتا، جنگلوں میں تنہائی میں دعا کرتا، اور جب واپس آتا ہے تو تیرے اندر کچھ ایسی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں خدا کی کہ کسی کو اگر بیماری سے شفا پانے کی ضرورت ہے تو تجھے چھو لے تو بیماری چلی جاتی، چھوٹ جاتی ہے۔ کوئی بدروحوں سے آسیب زدہ ہے، بدروحیں اس کو تنگ کرتی ہیں، اور کوئی گندی بیماری، وہ تجھے چھو لیں تو چھوٹ جاتے۔ یہ کیا طاقت ہے تیرے پاس؟ جنگلوں میں جا کے تجھے کیا مل جاتا ہے؟ وہاں سے کیا لے کے آتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو دعا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھا، دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے اس سے کہا تھا ہمیں دعا کرنی سکھا۔ لیکن یہ ایک ایسا سبق ہے، اس کی شروعات ہے، اس میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں گریجویشن نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی میں نے سب کچھ سیکھ لیا، اب میں مرد دعا بن گیا ہوں۔ ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اور جو سمجھدار انسان ہے جو اس راستے پہ چلتا وہ کبھی کہہ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس تو ایسا ہے کہ اس میں تو آدمی چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، بہت ساری باتیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ لیکن ایماندار کے لیے اگر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا نہ کرے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ بڑھ سکے، ترقی کر سکے، کچھ جان سکے، خدا کے بارے میں کچھ جان سکے، جب تک کہ وہ دعا کے عمل میں داخل نہ ہو، جب تک کہ وہ دعا کرنی نہ سیکھے، وقت نہ لگائے خدا کے حضور۔ یہ بھید ہے۔ تو جیسے کوئی کہے کہ صاحب جی وہ زندہ ہے مگر سانس نہیں لے رہا، مطلب ایک قسم کا مذاق ہے۔ کبھی کوئی زندہ ہوگا اور وہ سانس نہ لے؟ کبھی کوئی مسیحی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ دعا نہ کرتا ہو؟ اس کے پاس دعا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔
جو خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ میرے بھائی بہن اگر میری بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہوں گے آمین. وہ کہہ رہے ہوں کہ وقت کم ہے اور زیادہ لگانا چاہیے. ایسے بندے خدا کے ہیں کئی کئی دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں. میری بہنیں میرے بھائی روزے سے شاید اس وقت کوئی ہو جو سن رہا ہے, شاید اس وقت آپ روزے سے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ کو نجات ملے گی روزہ رکھنے سے, اس لیے نہیں, اس کا مقصد ہی اور ہے. مسیحی روزہ رکھنا اور چیز ہے, اس کا مقصد ہی ہے بہت گہرا اور بہت اونچا, بہت پاک مقصد ہے. اسی طرح دعا, وہ لوگ جو دعا میں وقت گزارتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے, اس کی شروعات تو ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جان گیا, میں پہنچ گیا. تو خدا کا شکر ہے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں یہ نمونہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ کہ وہ ساری رات, لوکا کی انجیل کا 4 باب ہے 16ویں آیت ہے, آپ دیکھنا چاہیں تو وہ لکھا جنگلوں میں چلا جاتا تھا اکیلا جنگلوں میں چلا جاتا تھا. لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, شاگرد کہہ رہے ہیں کہاں چلا گیا, صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کہاں نکل گیا. اچھا وہ لوٹ کے آتا تھا تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے, اس کا چہرہ دیکھتے تھے, اس کا اختیار دیکھتے تھے, اس کی قدرت دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ کیا یہ وہی ہے. اس کے ساتھ رہتے تھے, اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, سوتے تھے, لیکن حیران ہوتے تھے کہ یہ ہے کون. ایسی زبردست دعا ہوتی ہے. تو خدا نے چاہا وہ میری مدد کرے, لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تو شروعات بھی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں سیکھ سکتا ہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے, اور آپ ضرور دوسروں کو بتائیں, دعا کا تجربہ لوگوں کو بتائیں. خدا یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ ہے. ایک اور نمونہ ہے, اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. ایک شخص تھا ساؤل نام کا, میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. وہ جو کچھ اس نے سیکھا تھا, جو کچھ اسے سکھایا گیا تھا, بہترین استاد گملیل نام کا, اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے شریعت کو سیکھا تھا. شریعت کا عالم تھا اور عامل تھا, عمل کرتا تھا اس پر. بہت اچھی زندگی تھی شریعت کے اعتبار سے, لیکن مسیح کا مخالف تھا اور مسیحی لوگوں کا دشمن تھا, انہیں برباد کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا. تو وہ دمشق میں پہنچتا ہے اسی ارادے سے کہ وہاں جا کے میں مسیحیوں کو قید کروں گا, پکڑوں گا, قید کروں گا, اور ان کو وہاں سے کھینچتا ہوا یروشلم لے کے آؤں گا, وہاں جیل میں ڈالیں گے انہیں. ختم کرو اس چیز کو, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, اس قسم کے خیالات تھے. تو جب وہاں پہنچا ہے, راستے ہی میں اسے نجات بخش دیدار نصیب ہوا, خدا یسوع مسیح کا وہ دیدار جس سے انسان کو نجات حاصل ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا. وہیں پر دمشق میں لوگوں کو پتا تھا کہ آ رہا ہے ساؤل, ڈرے ہوئے تھے اب کیا ہوگا, دعا میں لگے ہوئے ہوں گے. وہاں ایک شاگرد تھا خدا یسوع مسیح کا, اس کا نام تھا حننیہ. خدا یسوع مسیح نے اس سے بات کی اور کہا ایسا کر, اسے پورا پتہ بتایا کہاں ٹھہرا ہوا ہے یہ. کیونکہ ہوا کیا کہ راستے میں اسے خدا یسوع مسیح کا دیدار حاصل ہوا اور اسے دکھائی دینا بند ہو گیا اس جلال کی روشنی میں, اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں. پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, تجھے بتایا جائے گا اب تجھے کیا کرنا ہے. تو وہ چلا گیا, دمشق میں جا کے ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا. تو حننیہ سے خداوند نے کہا کہ جا کے تو ساؤل ترسی کو پوچھ لے. سارا بتا دیا اس کو پتا کہ کہاں ہے وہ. حننیہ نے جب اس کا نام سنا تو خداوند سے کہتا ہے اے خداوند شاید تجھے معلوم نہیں, ارے وہ تو ہمیں برباد کرنے کے لیے آیا, وہ تو بہت خوفناک آدمی ہے. تو دیکھو اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا. دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا, اس نے خداوند سے رویا میں کہا, خداوند نے اس سے رویا میں کہا آئے حننیہ. اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اسے کہا اٹھ, اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے, اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے, کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے.
اب وہ حنانیہ خداوند کو بتاتا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے، کس ارادے سے آیا۔ خداوند کہتا ہے اس بات کا ذکر مت کر، اس نے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے، دیکھنے والی چیز ہے، وہ دعا کر رہا ہے۔ اور یہاں میرے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کسی کو خداوند یسوع مسیح کا کوئی تجربہ ہوا ہے، ذرا سا بھی تجربہ ہوا ہے، تو اس کی زندگی میں یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ وہ مرد دعا بنے، وہ بہن دعا میں وقت لگانے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خداوند کا تجربہ ہوا ہے اور آپ کے پاس دعا کے لیے وقت نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، وہاں خداوند اپنے فرشتوں سے کہتا دیکھ وہ دعا کر رہی ہے، ارے وہ دیکھ وہ گھٹنوں پر ہے، ارے وہ دیکھ وہ لوگ تو روزے سے دعا کر رہے ہیں، ساری رات سے وہ اسی بیچ پہ لگے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اگر خداوند کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ یہ ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا اچھا پرچار کر سکتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنے معجزات کر سکتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھے پوچھتے پھرتے، یہ نہیں وہ کہتا۔ دیکھنے والی چیز یہ ہے، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ خدا کی نظر میں اگر کوئی دیکھنے والی چیز ہے جسے وہ چاہتا دوسرے بھی دیکھیں، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کے خداوند کہتا دیکھ میری بیٹی دعا کر رہی، کہ آپ وہی 5 منٹ کا اپنا کس طرح چلتے پھرتے خدا کو بتا دیا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کسی رشتہ دار کو کیا چاہیے، یا آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس کے لیے دعا، یہ دعا نہیں ہے۔ میں اس دعا کا ذکر نہیں کر رہا، وہ بھی ہے، خدا کا شکر ہے ہم اپنی مصیبت میں اپنے باپ کو پکارتے ہیں، لیکن جس قسم کی دعا کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اور ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو دیدار کے بعد نصیب ہوتی ہے، جسے وہ دکھائی دے جائے، جسے اس کا تجربہ ہو جائے، جس کی زندگی کو خداوند چھو دے، اس کی زندگی کی پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ دعا کرے گا، آئے گا اس کے پاس، اس کے حضور بیٹھے گا، وقت نکالے گا اس کے پاس۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی ہے تو کوئی شخص کبھی بھی خداوند میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اپنی جو قدرتی طور پر اس کی طاقتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پر اتنا اچھا بول سکتے ہیں، میں اتنی دیر تک بولوں گا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ 2 بات کہیں گے، لوگ کہیں گے بھائی واہ واہ کمال کر دیا۔ میں اپنے گھر میں بتاتا ہوں، میں اتنی دیر تک کہتا تھا، میری وائف 2 سینٹنس بولتی تھی، ٹیچر تھی وہ جو سن رہے ہوتے تھے ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی سادگی اور اتنی صفائی، یہ تو خدا کا فضل ہوتا۔ ایسے آدمی کے پاس بھی ہو سکتا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ جو ایڈ بناتے ہیں، ایک 10-15 سیکنڈز میں وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آدمی بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کوئی بہت اچھا اسپیکر ہو گیا ہے یا بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بہت دولت مند ہو گیا، بڑی، یہ نہیں ہوتی۔ دیکھنے والی چیز جسے خدا دیکھتا اور دکھانا چاہتا وہ یہ، دیکھ وہ دعا کر رہا، دیکھ وہ میرے قدموں میں آ گئی، دیکھ اسے چسکا لگ گیا۔ تو کم از کم 4-5 ایسی باتیں ہیں جو ایماندار کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح نمونہ بنا ہے۔ ہم نے پولس رسول کا تجربہ دیکھا ہے، خداوند کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھا، مرد دعا بن گیا ہے۔ شاگردوں کی زندگی میں یہ ہے، انہیں تو شروع ہی سے ایک دن بھی چین نہیں لینے دیا لوگوں نے، بیچارے اچھے کام کر رہے ہیں، کسی بیمار کو اچھا کر دیا، ایک لنگڑے کو اچھا کر دیا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا انہیں، بڑا اچھا کام کیا صاحب، بڑا بہت نیکی کا کام کیا، سچ مچ خدا خوش ہو گیا اس بات سے۔ ان کی زندگی میں یہ دیکھتے کوئی بھی بات ہو جائے ایک دم اکٹھے ہو کے دعا کرنے لگ جاتے، چلو دعا کرتے، چلو خداوند سے کہیں گے، کوئی بات ہو جائے۔ اور اس دعا کے بعد جو ان کی زندگی میں بات آ جاتی تھی اس سے وہ بھی تعجب کرتے تھے اور دوسرے بھی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں گئے تھے، کیا کر لیا انہوں نے، کہاں سے ان کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے۔ دعا کرتے تھے، دعا کرنے والے لوگ تھے۔ اس وقت اگر کوئی چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کلیسیا کو تمام دنیا میں، وہ ہے دعا۔ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے، ہم جو ہم ایمان رکھتے ہیں اسے ثابت کرنا چاہیے، اور خدا کا شکر ہے جنہیں یہ طاقت بخشی ہے، آپ کو میرا سلام۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے دعا کی، کیونکہ دعا کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے۔ مرد دعا بنو میری پیاری بہن، اگر آپ دعا کرنے والی بہن ہو، میرا سلام آپ کو، میرے لیے بھی دعا کرو، مجھے بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کرو، میرا نام آتا ہے یہاں،
میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں. پولوس رسول جس نے بہت بڑا حصہ کلام کا لکھا ہے وہ کہہ رہا میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے. جب مرد دعا جو دعا کرنے والے بھائی بہن ہوتے ہیں جب وہ دعا کے بعد بات کرتے ہیں تو لوگوں کا ذہن کھل جاتا ہے, زنجیریں کٹ جاتی ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھو کم از کم یہ باتیں ہیں جو ایماندار کی زندگی میں سب سے پہلی بات یہ وہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات کا خدا کے حضور اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں, میرا دار و مدار تجھ پر ہی ہے, تیرے بغیر میرا اپنا اس بات کا وہ اظہار ہوتا ہے کہ آئے خدا ہوں تیرے بغیر میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا. یہ میری محتاجی کا اظہار ہے. دعا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے خداوند سب کچھ میرا تجھ میں ہے, تجھ سے ہے, تیرے بغیر میں کہیں نہیں ہوں. مجھے یسوع مسیح کی اس بات کا یقین ہے جس نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے مالک یہ میرا تیرے گھٹنوں پر اپنے گھٹنوں پر تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیرا محتاج ہوں. میں خدا نہیں ہوں, میں سب کچھ نہیں کر سکتا, میں محتاج ہوں, میں انسان ہوں, میرا سارا دار و مدار تیرے رحم پر. یہ ہے پہلی بات دعا کی. ارے جو دعا نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں کہتا, یہ اسے اپنے اوپر بھروسہ مجھے اور محنت کرنی چاہیے, مجھے اور وقت لگانا چاہیے. مبارک ہے وہ شخص جس کے پاس وقت ہے, وہ خدا کے حضور آ کے کہتا ہے آئے خدا تیرے سوا میری کہیں سے مدد نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے بغیر. دوسری بات دیکھیے, جب کوئی خدا کے حضور دعا کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے خدا میرا پورا توکل تجھ پر ہے, مجھے پورا اس بات کا اعتبار ہے کہ تو قادر مطلق ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک میں نہیں کر سکتا, میری مشکلات, میری مصیبتیں, میری مخالفت بہت ہے, میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے, میں تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں. لیکن جب وہ گھٹنوں پر ہوتا تو کہتا ہے خدا ہم تیرا شکر ہے, قادر مطلق تو ہے, آسمان اور زمین کا خالق اور مالک تو ہے, کوئی چیز تیرے لیے ناممکن نہیں ہے. میں اس بات کا اعتبار کرتا ہوں تجھ پر کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں تیرے سامنے اس بات کا شکر گزار ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دعا ہر روز کرنی پڑتی ہے. پھر دیکھیے ایک اور چیز آتی ہے کہ یہی نہیں ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں. ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کے وسیلے سے چیزیں بدل جاتی ہیں, وہ بھی سچ ہے, لیکن دعا کے وسیلے سے دعا کرنے والا بدل جاتا ہے. اس کی زندگی میں خدا کی عجیب قسم کی قدرت ہوتی ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, اسے خدا کی معرفت پہچان حاصل ہوتی ہے. وہ جو خدا کے حضور آ کے کہتا میں تیرا محتاج ہوں, معرفت اسے ملتی ہے, پہچان اسے نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑی برکت جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا دعا کرنے والے کو, اسے اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے. پھر نہیں وہ ڈرتا, پھر نہیں وہ گھبراتا مشکلات سے, پھر وہ جانتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. خدا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے, وہ اظہار کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں, وہ اسے معرفت بخش دیتا کہ میں مالک ہوں. پھر یہ دیکھیے کہ وہ جو دعا میں انتظار کرتا ہے خدا کی نظر اس پر رہتی ہے, یہ میری انتظار کر رہی ہے, یہ میری انتظار میں بیٹھا ہوا کب سے بیٹھا ہے, یہ کب سے بیٹھی ہے, وہ کبھی بیکار نہیں جائے گی بات. اس کے لیے دیکھو خدا کے کلام میں کیا لکھا, بڑی پیاری بات ہے. یہ جو ہے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 64واں باب اور 4تھی آیت ہے, 64 باب اور 4تھی آیت. دیکھو اس میں اتنا پیارا وعدہ دعا کرنے والوں کے لیے. ابتدائی سے نہ کسی نے سنا, نہ کسی کے کان تک پہنچا, اور نہ انسان نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. یہ ان کا حصہ ہے جو دعا کرتے. کاش کہ خدا آپ کے لیے یوں کہے, دیکھ میری بیٹی دعا کر رہی ہے, ارے دیکھو میرا بیٹا دعا کر رہا ہے, یہ دیکھو میرا خادم کتنا زیادہ دعا میں وقت گزارتا ہے. کاش کہ خدا مجھ پر بھی رحم کرے, آپ کو بھی برکت دے.
خدا ان کا کلام سننے والے بھائیوں بہنوں، خدا ان کو پیار کرنے والے لوگوں اور سب لوگ جو خدا ان کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی تلاش کر رہے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اپنے ڈھنگ سے اور زیادہ اسے جاننا چاہتے ہیں، سب سنو، سب کو خدا برکت دے۔ آج ہم ایک دعا کے پہلو پر دھیان کر رہے ہیں۔ پورے طور پر تو اس مضمون کو پورے طور پر شروع بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں تک میری عقل اور میرا تجربہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ ایسی پہلو ایسے ہیں، کچھ ایسی باتیں اس میں جن کی مجھے اور سب کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ ہے، شاگردوں کا یہ تجربہ ہے، ایماندار اس بات کو زیادہ سے زیادہ پہچان رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باتیں ایک دوسرے سے نہ کریں، بات خدا سے کرنا سیکھیں، خدا سے بات کریں، زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ کہتے ہیں مارٹن لوتھر کے بارے میں بہت زبردست، خدا کا ایک خادم ہوا، اس کی ڈائری میں کسی نے پڑھا، کہتے ہیں کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ آج کام بہت کرنا ہے مجھے، اس لیے زیادہ وقت دعا میں لگانا ہوگا۔ بہت کام کرنا اس لیے زیادہ وقت، یہ نہیں کہ آج بہت کام کرنا تو دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ خدا سے یہ کہہ رہے ہیں اے خدا میں تیرا محتاج ہوں، میرا سارا دار و مدار تجھ پر ہے۔ ان کے لیے خدا کے حضور کلام میں بتایا گیا ہے خدا کی طرف سے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ خدا کے بارے میں گیان حاصل ہو ہی نہیں سکتا کسی کو، معرفت تو اس کا حصہ ہے جو اس کے حضور آ کے کہا ہے خدا مجھ پر رحم کر، میں تیرا محتاج ہوں۔ ان کی زندگی میں خدا ان کام کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے وسیلے سے خدا وہ کام کرتا ہے کہ وہ بھی حیران ہو جائیں اور دیکھنے والے بھی حیران ہوں۔ زبردست کام کرتا ہے۔ شاگردوں کی اتنی مخالفت، اتنا ان کو پریشان کر کے رکھا، اور آج بھی انہیں ستایا جا رہا، اور لکھا کہ وہ دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اور اعمال کی کتاب میں دیکھیے 4 باب میں 31ویں آیت میں یہ لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جماعتیں ہل گیا، وہ سب روح القدس سے بھر گئے، خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ وہ جو مخالف ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی مخالفت میں کوئی فرق نہیں ہوا، انہوں نے ستانا چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ بہت اس کے علاوہ اور بھی زیادہ ستایا انہیں۔ تبدیلی کہاں ہوئی ہے؟ دعا کا نتیجہ شاگردوں کی اپنی زبان میں ہے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو چنا تھا اس مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے وہ خدا کا کلام دلیری سے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ مخالفت تو ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں انہیں روک نہیں سکتا۔ دعا کرنے والے کی زندگی میں وہ طاقت ہے جس کے مقابلے میں شیطان کا کوئی کام نہیں پورا ہو سکتا۔ خدا ہم سب پر رحم کرے، دعا کے لیے ہمارے گھٹنے مضبوط کر دے، آمین۔